بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کو جو معجزات نصیب کیے ہیں، تو ان تمام کے تمام معجزات کے اندر کوئی نہ کوئی خاصیت ہے کہ ہر نبی کو اپنا جو معجزہ دیا تو یہ اپنے زمانے کے لحاظ سے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ میں اس کی تفسیر عرض کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر اس زمانے میں جادو جو تھا کافی مشہور تھا۔ ہر آدمی کوشش کر رہا تھا کہ میں جادو سیکھ لوں اور جادوگری کے اندر میں ذرا ماہر بن جاؤں، مہارت میں حاصل کر لوں۔ تو ہر آدمی کوشش کر رہا تھا کہ میں بڑا جادوگر بن جاؤں، جادو کے اندر میں بہترین چیزیں سیکھ لوں، وہ چیزیں جو دوسرے لوگوں نے ابھی تک سیکھی ہی نہیں، وہ کام کر سکوں جو ابھی تک دوسرے لوگوں نے وہاں تک پہنچا ہی نہیں۔ یعنی جادوگری کے اندر وہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم ایک دوسرے آگے بڑھ چڑھ جائیں، اور جو جتنا زیادہ پکا اور جتنا زیادہ مضبوط اور جتنا زیادہ دور کا جادو جانتا تھا، لوگ اس کی عزت کیا کرتے تھے۔ تو اس زمانے کے اندر عزت اس کے اندر تھی کہ کتنا اس کے پاس جادو ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جادو کے مقابلے ہوا کرتے تھے۔ تو جس کا جتنا زیادہ پکا اور جتنا بڑا جادو ہوتا تھا، لوگ اس کے سامنے اس کی عزت کرتے، آگے پیچھے کہتے یہ وقت کا بڑا جادوگر ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے وقت کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب معجزہ نصیب کیا تو ایسا معجزہ نصیب کیا کہ جتنے بھی جادوگر تھے وہ تمام کے تمام حیران ہو گئے کہ اس جیسی چیز ہم لا ہی نہیں سکتے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس قسم کا معجزہ دیا کہ وہ جب اپنی لاٹھی ان کے پاس تھی، فلق عصاک، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی نیچے ڈال دی۔ واقعہ مشہور ہے اور آپ نے سنا بھی ہوگا، قرآن کریم نے کئی مرتبہ اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ فرعون جب بالکل اس آپے پہ آ گیا کہ میں اب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام کو اب چپ کرانے کا ایک ہی طریقہ ہے، تو اس نے یہ کہا کہ ایسے کرتے ہیں اے موسیٰ کہ تمہارے اور ہمارے درمیان ایک مقابلہ ہو جاوے، کہ میں پورے جتنے بھی ہمارے ملک کے جادوگر ہیں ان میں جو سب سے بڑے جادو والے ہیں ان کو یہاں بلاؤں گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر اس کے ذریعے اللہ کی بات اور اللہ کا میسج جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ ان کو بلا لیں۔ تمام کے تمام جتنی بھی وہاں کے جادوگر تھے اس زمانے کے، وہ تمام اکٹھے ہوئے، اور اکٹھے ہونے کے بعد فرعون نے ان سے یہ پوچھا کہ اب آپ بالکل تیار ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل تیار ہیں۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ اے فرعون، اگر ہم اس کے اوپر غالب آ گئے تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ تو فرعون نے کہا کہ جو کچھ آپ چاہیں گے میں آپ کو دے دوں گا، تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی ان کو بڑی تسلی دی۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام ادھر تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، موسیٰ علیہ السلام نے جب ان تمام جادوگروں کے رسیوں کو اور ان کے لاٹھیوں کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی لاٹھیاں نیچے پھینکی ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن کر آگے پیچھے اس طرح گھوم رہے ہیں، انہوں نے جادو کے ذریعے یہ کیا ہوا تھا۔ اور جادو کیا ہوتا ہے؟ یہ تخیل ہوتی ہے، اصل میں حقیقت اس میں نہیں بدلتی۔ اور یہ اگلی بات سمجھنا ضروری، اس لیے میں نے واقعہ عرض کیا تھا کہ جادو میں اصل حقیقت بدلتی نہیں ہے۔ تو وہ جتنے بھی جادوگر تھے ان کے پاس جو لاٹھیاں تھیں، انہوں نے لاٹھیاں اپنی نیچے پھینک دی۔ ان کے پاس رسیاں تھیں، فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّتُهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور اپنی رسیاں جو ہیں وہ نیچے پھینک دی۔ ہزاروں آدمی دیکھ رہے ہیں، فرعون اپنے وہاں عرش کے اوپر بیٹھے ہوئے وہ بھی دیکھ رہا ہے، جو چھوٹے چھوٹے جتنے بھی جادوگر ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں۔ یہ ملک بھر کے سب سے
ماہر ترین جادوگر تھے، وہ ادھر جب بیٹھے اور انہوں نے اپنی رسیاں بھی پھینک دیں، اپنی لاٹھیاں بھی پھینک دی اور جو ان کے کلمات تھے وہ کہہ دیے، تو اچانک سب کو نظر آنے لگا کہ وہ رسیاں جو ہیں، وہ جو لاٹھیاں جو ہیں، ان کے ڈنڈے جو ہیں، وہ ایک یعنی سانپ کی شکل اختیار کر کے آگے پیچھے بھاگنے شروع ہو گئے۔ اب جو ہیں موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے پیچھے ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، تو اللہ رب العزت نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب اپنی لاٹھی پھینکو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر جو لاٹھی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی پھینکی، اور جو ہی وہ لاٹھی پھینکی، اوئے ہوئے ہوئے، اچانک وہ ایک عجیب بڑا اژدہا بن گیا۔ ایک تو ہوتا ہے سانپ اور ایک ہوتا ہے اژدہا، بہت ہی بڑا۔ اور وہ جو پہلی جتنی بھی لاٹھیاں تھیں سانپ کی شکل کے اندر، وہ آگے پیچھے اس طرح بھاگ رہی تھی، آگے پیچھے وہ چل رہی تھی۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی گئی زمین کے اوپر اور اژدہا بن گیا، اس نے اپنا منہ کھولا اور منہ کھولتے ہوئے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے سانپ تھے ان کو کھاتے گیا، تمام جتنے بھی کھانے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جتنے بھی جادوگر تھے وہ سجدے کے اندر گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، ان تمام کے تمام نے کہا کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر، یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے۔ انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ جادو موسیٰ علیہ السلام جو کر رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی، اکثر لوگوں کو یہاں یہ آیت پڑھ کے، یہ تفسیر پڑھ کے، کہ موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا وہ بھی لاٹھی سے تبدیل ہوا، ان کی بھی لاٹھی سے تبدیل ہوئے، تو فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ چونکہ وہ حقیقت نہیں ہوتی، وہ تخیل ہوتی ہے جادو والی، تو وہ ویسے بھاگ رہے تھے، اور جب وہ اپنا جادو ہٹا دیتے ہیں تو ہمیں دوبارہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہماری آنکھوں کے اوپر ان الفاظ کی وجہ سے آنکھوں کے اوپر پردہ آ جاتا ہے، اور جو چیز اس شخص نے کہی ہے وہ چیز ہمیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہ سانپ ہے، یا اگر جادوگر اپنے الفاظ بولے اور کہے کہ آپ کو یہ ہاتھی نظر آئے گا، آپ کو ہاتھی نظر آئے گا۔ جادوگر کہے کہ آپ کو یہ زرافہ نظر آئے گا، آپ کو یہ شیر، یا آپ کو بلی نظر آئے گی، یا آپ کو یہ کاغذ نظر آئے گا، آپ کو نظر آئے گا۔ وہ چیز اپنے طور پر وہی رہے گی۔ مثال اس کی کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ میرے سامنے ایک گلاس ہے، یہ گلاس، اگر ایک جادوگر اس گلاس کو پکڑے اور آپ کو کہے میں آپ کے اوپر جادو کرتا ہوں، دیکھوں میں اس گلاس کو ایک پرندہ بنا لیتا ہوں، وہ آپ کے اوپر الفاظ بولے گا اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کو یہ ایک پرندہ نظر آئے گا۔ وہ پرندہ بن نہیں گیا، وہ گلاس ہی گلاس یا کپ ہی ہے، لیکن آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ وہ ایک پرندہ بن گیا۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو الفاظ کہے اور کہے کہ اب یہ ہاتھی بن جائے گا، اور آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی جی یہ تو ایک ہاتھی بن گیا ہے، حالانکہ وہ حقیقت میں ہاتھی نہیں بنا، وہ کپ ہی ہے، چائے کا کپ ہے یا گلاس ہے یا جو کچھ بھی ہے۔ آپ کو نظر آنا اس طرح شروع ہو گیا کہ وہ ہاتھی بن گیا ہے، حقیقت اس کی بدلی نہیں ہے۔ لیکن معجزے کے اندر تو وہ جتنے بھی جادوگر تھے انہوں نے جب اپنی لاٹھیاں نیچے پھینکی تو وہ نیچے زمین پر لاٹھیاں ہی تھی، انہوں نے رسیاں پھینکی، وہ رسیاں ہی تھی، صرف جتنے بھی ارد گرد دیکھنے والے تھے تو ان دیکھنے والوں کو اس طرح محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سانپ بن گئے ہیں، حالانکہ وہ سانپ نہیں بنے تھے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا پھینکی تو وہ عصا نہیں بلکہ اس کی حقیقت بدل گئی، اور وہ عصا سے، وہ ڈنڈے سے، لاٹھی سے سانپ ہی بن گیا۔ اسی وجہ سے وہ جا کر دوسروں کو کھانا شروع کر دیا، اور اس نے جب کھایا اور ان جادوگروں نے دیکھا کہ اس نے تو کھانا شروع کر دیا ہے اور ہماری جو اصل لکڑیاں تھیں اور جو رسیاں تھیں اس کو کھا لیا ہے، اور یہ حقیقت میں سانپ بن گیا ہے، تب انہوں نے کہا کہ ہم جو کر رہے تھے لوگوں کو تخیل، لوگوں کو دکھا رہے تھے، اس نے تو لوگوں کو نہیں دکھایا بلکہ اس کے اندر تو حقیقت بدل گئی، اور حقیقت کسی چیز کی اصل جو ہے وہ اسی وقت بدل سکتی ہے جب اللہ رب العزت بدلا دے۔ تو چونکہ وہ ماہر تھے، انہوں نے جب دیکھا حقیقت بدل گئی تو فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رب موسیٰ و ہارون، جتنے بھی وہاں جادوگر تھے وہ تمام کے تمام سجدے کے اندر گر گئے، اور انہوں نے کہا کہ تمام کے تمام لوگوں سن لو، ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ان دونوں کا جو رب ہے اور جس چیز کی یہ دعوت دیتے ہیں اس چیز کی
اس چیز کی طرف ہم بھی اس چیز کے اوپر ہم بھی ایمان لاتے ہیں، اور جس رب کی طرف یہ ہمیں بلاتے ہیں اس رب کے اوپر ہم بھی ایمان لاتے ہیں، اور یہ جتنا بھی جادو تھا یہ سب فریب تھا، اس سے ہم توبہ کرتے ہیں، اور ہم اللہ سے یہ مانگتے ہیں کہ اللہ رب العزت لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر، کہ یا اللہ یہ جو ہم زبردستی کر رہے تھے اور لوگوں کو دھوکے دے رہے تھے جادو کرنے سے، ہم اس سے معافی مانگتے ہیں، اور ہم یا اللہ ہم تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا مقصد بھی یہی تھا، کہ لوگوں کو وہاں دعوت دے میں۔ اب وہاں جب بڑے بڑے جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا اور انہوں نے سمجھا دیا کہ ہم جادوگروں میں استاذوں کے استاذ ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام یہ جادو نہیں دکھا رہے بلکہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ حقیقت ہے، تو بہت سارے لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ تو لیکن یہ میں تمام کا تمام اس لیے عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے وقت کے اوپر جو معجزے دیے ہر نبی کو، وہ وقت کے لحاظ سے، تو اس وقت چونکہ جادوگری کافی مشہور تھی تو اللہ رب العزت نے اس سے ایک قدم اوپر، وہ ہے معجزہ، اور وہ معجزہ کہ جس کے اندر چیز بدل جاتی ہے، اس کی حقیقت بدل جاتی ہے، اور کسی چیز کا حقیقت کے اندر بدلنا یہ کائنات کے اندر کوئی نہیں کر سکتا۔ جادو ہمیشہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ انسان کو عاجز کر دیتا ہے، انسان اس سے عاجز ہوتا ہے۔ اب آئیے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی طرف۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اور حکمت جو تھی یہ عروج پر تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب یعنی ڈاکٹری ہم کہتے ہیں کہ ہر آدمی چاہتا تھا کہ میں اچھا ڈاکٹر بن جاؤں، اچھا طبیب بن جاؤں، اچھا حکیم بن جاؤں، تو ہر آدمی کوشش کر رہا تھا کہ جتنا ہو سکے میں جڑی بوٹیوں سے لوگوں کی جو بیماریاں ہیں وہ دور کر دوں۔ آج کل بھی ایک کریز یعنی کافی 10-15 سال، اب تو تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا ہے، لیکن 10-15 سال پہلے ہم دیکھتے تھے ہمارے جتنے بھی دوست احباب جان پہچان والے بہت سارے مسلمان، جس کو بھی پوچھو بھائی آپ کیا کریں گے، میں چاہتا ہوں میرا بیٹا جو ہے یا بیٹی جو ہے نا وہ ڈاکٹر بن جاوے۔ کسی کو پوچھو بھائی ڈاکٹر بن جاوے، آپ کیا بنائیں گے، بھائی میں بھی چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر بن جاوے یا وکیل بن جاوے یا ٹیچر بن جائے، یعنی وہ چیزیں۔ تو ڈاکٹری ایک قسم کی بڑی چیز تھی اور ہے بھی، کیونکہ انسانوں کی بڑی خدمت اس کے اندر ہوتی ہے۔ لیکن عرض کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس کا بڑا عروج تھا، جتنے بڑے ماہر حکیم بڑے ڈاکٹر آپ تھے اتنی زیادہ آپ کی عزت تھی، تو ہر آدمی کوشش کر رہا تھا کہ میں ایسی بیماری کا علاج کر لوں اور ایسی بیماری کا علاج ڈھونڈ لوں کہ جس کا ابھی تک کسی اور کو پتہ نہ ہو، تاکہ لوگ میرے پاس آویں اور میری اس کے اندر عزت میری خاطر زیادہ ہو، میری عزت زیادہ ہو، لوگ مجھے بڑا سمجھیں اور لوگوں کے اندر میں مشہور بھی ہو جاؤں۔ تو وہ جو طب کا علم تھا وہ عروج پر تھا، اور ہر آدمی کوشش کر رہا تھا کہ میرے یہاں جو علاج ہو وہ کسی کے پاس نہ ہو۔ تو جب اس وقت زمانہ جو تھا اس کے اندر طب مشہور تھی اور ڈاکٹری مشہور تھی اور لوگوں کے علاج کرنا مشہور تھا، تو اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ نصیب کیا کہ تمام کے تمام ڈاکٹروں کو اس وقت عاجز کر دیا، اور ایسا معجزہ دیا کہ ایک شخص وہ مادرزاد اندھا ہو، عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ اس طرح پھیرے اور اللہ رب العزت اس کو بینائی دے دے، تو وہ جتنے بھی ڈاکٹر تھے اس وقت کے، جتنے بھی حکیم تھے، جتنے بھی دانشمند قسم کے لوگ تھے، وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ڈاکٹری کا کام نہیں ہے، یہ عاجز انسان کو کر دیتا ہے کہ جس شخص کی شروع سے نظر ہی نہ ہو، نگاہ ہی نہ ہو، اس کی بینائی ہو ہی نہیں، لیکن اس کو یہ شخص آویں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آویں اور اس کے آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیریں اور اس کو کوئی دوائی بھی نہیں دیتے، اس کا کوئی علاج بھی نہیں کرتے، اس کا کوئی آپریشن بھی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، صرف اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں اور اس کے آنکھوں کے اندر بینائی اور نظر واپس آ جاتی ہے۔ یہ معجزہ ہے، یہ انسان کو عاجز کر دیتا ہے۔ اسی طرح پھر اس سے ایک قدم آگے کہ ایک پرندے کو لیویں، ڈاکٹری پرندے کا اگر جو پر ہے وہ ٹوٹ جائے، چمہ اس کو لگا لیں گے، اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں اس کو جوڑ دیں گے، لیکن ایک پرندے کے اندر جان ہی نہیں ہے، اور اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام آ کر اور ایک پرندے کو مٹی سے بنا کر اور پھر اس کے اندر پھونک دیں اور کہیں کہ اب تو اللہ کی اجازت سے اڑتے چلے جا، یہ تو انسان کی عقل اس کو قبول ہی نہیں کر سکتی، یہ تو انسان کر ہی نہیں سکتا، انسان اس سے عاجز ہے۔
عاجز ہے اس لیے یہ معجزہ ہے۔ اور پھر اس سے ایک قدم آگے ایک شخص اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، فوت ہو چکا ہے، آپ کے سامنے ایک میت ہے اور اس میت کے اندر آپ روح پھونک دیں اور کہیں قم باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے اب تو کھڑا ہو جا، اللہ کی اجازت سے اب تو کھڑا ہو جا، اور وہ شخص کھڑا ہو جاتا ہے۔ فرمایا اصل طب تو یہی ہے، اور اس قسم کی طب، اس قسم کی ڈاکٹری، اس قسم کا علاج تو کائنات کے اندر کوئی نہیں کر سکتا۔ اور باقی جو اس وقت کے علاج تھے لیپرسی کے، برس کی بیماری کے، تو عرض کرنے کا مقصد کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو اپنے زمانے کے لحاظ سے جو اس وقت عروج پر تھا، اللہ رب العزت نے اس جیسے معجزہ نصیب کیا، لیکن اس کی موافقت سے کہ طب تھی تو علاج والا معجزہ نصیب کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر جادو چونکہ مشہور تھا تو اللہ رب العزت نے ایسا معجزہ دیا کہ جس کے اندر حقیقت بدل جاتی ہے، اور ان کے سامنے وہ یہ سمجھ رہے تھے جادو ہے، لیکن اس جیسا جادو، وہ سمجھ رہے تھے کہ اس جیسے جادو تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اب دوسرے جو زمانوں کے اندر، سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے اندر، اور پھر داؤد علیہ السلام کے زمانے کے اندر، اور پھر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو معجزے تھے، ایسے کرتے ہیں چند کالیں آ رہی ہیں، ان کالوں کی طرف جاتے ہیں، اور اگر آپ بھی کال کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، آپ یہ کویسچن آنسر کا سیشن ہے، آپ کال کر سکتے ہیں اور جو سوال ہے آپ پوچھ سکتے ہیں، اور کوشش کریں گے آپ کے سوالات کے جواب دینے کا۔ لیکن واپس آئیں گے اس موضوع کی طرف، کال کی طرف جاتے ہیں پہلے اور پھر آپ کی طرف واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا سسٹر، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں لندن سے بات کر رہی ہوں بھائی جان۔ ٹھیک ہے، آپ لندن سے بات کر رہے ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی نا مینوں نا خواب آیا سی ایک دن نا، 3-4 دن ہو گئے۔ اچھا۔ تے او نا جن دی طرح سیگا، کوئی خواب جے دسیا مینوں 3 بجے، جن طرح وڈا سارا سیگا، تے اور نا مینوں کافی ماریا وا خواب وچ نا۔ ٹھیک۔ پھر ماریا وا تے پھر نا میری اکھ کھلی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو پروگرام ہے یہ سوالات جوابات کا، اور اسی طرح مسئلے مسائل کا، قرآن و حدیث کا، اور اسی طرح تفسیر کا اور تاریخ کا، اس قسم کے جو جنرل اسلامیات ہیں ان کے اوپر ہے۔ ہمارے یہاں ہمارے ساتھی آتے ہیں وینسڈے، تھرسڈے اور فرائیڈے، اور انہوں نے خاص اسی وقت کے اندر پروگرام رکھا ہوا ہے خوابوں کا۔ تو اگر آپ کو خوابوں کی تعبیر چاہیے، ویسے میں بتا تو سکتا ہوں، جی ابھی بتا تو سکتا ہوں، لیکن ایسے کرتے ہیں کہ اگر وہ ہم نے شروع کر دیا تو اصل ہماری جو مقصد ہے وہ رہ جائے گا۔ تو آپ ایسے کریں، وینسڈے کے دن یا تھرسڈے کے دن آپ کال کریں تو انشاءاللہ ہمارے جو ساتھی ہیں مفتی اشفاق صاحب تو ضرور وہ آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، سوری ایسے کرتے ہیں اگلی کال بھی لے لیتے ہیں، کیونکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آپ کا پروگرام میں دیکھ رہی ہوں، بہت اچھا جا رہا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے دیکھنے کا۔ جزاک اللہ خیر، آپ کی پازیٹیو فیڈ بیک۔ جی مجھے ایک دم یہ خیال آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو آج کے دور میں ان کی جو نسل ہے وہ ان کا کیا نام ہے، اور آج کہاں پہ ہے، وہ کس ملک؟ آپ کی آواز پوری نہیں آئی، دوبارہ ذرا سوال کرو۔ وہ میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں تو مجھے ایک دم یہ خیال آیا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو آج کے دور میں جو نسل ہے وہ مطلب ان کو کیا کہتے ہیں، ان کا نام کیا ہے اور وہ کہاں پہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی نسل کہاں پر ہے اور کون ہے؟ جی 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 ٹھیک ہے تھینک یو، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں، ایک سیکنڈ میں ذرا یہ موسیٰ علیہ السلام کی نسل، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر کافی سوالات ہوتے ہیں تو اگلے کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا جی آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کون بول رہے ہیں اور کدھر سے بات کر رہے ہیں؟ میں رشید بریڈ فورڈ سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا بھائی عبدالرشید صاحب، بریڈ فورڈ سے بات کیجیے۔ جی میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا وسیلہ کے بارے میں۔ میں نے بہت سنا ہے لیکن مجھے بہت ڈفرینٹ جو ہیں وہ میننگز ملے ہیں، اور آپ سے مجھے پراپر میننگ پوچھنا تھا وسیلہ کے بارے میں، بس یہی سوال تھا میرا۔ ویسے تو میں نے بہت سنے ہیں لیکن آپ سے میں نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں اس کے بارے میں، اگر ایکسپلین کر دیں تو آپ کی بہت مہربانی۔ ٹھیک، انشاءاللہ ضرور وسیلہ کے بارے میں آپ کو تفصیل بتلائیں گے، وسیلہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح کرنا چاہیے اور کیا
اس کے ساتھ متعلقین ہیں، ضرور انشاءاللہ کریں گے. جزاک اللہ خیر. موسٹ ویلکم انشاءاللہ. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی آواز آ رہی ہے جی. وعلیکم السلام. از مفتی صاحب ہیں؟ آئی ایم اسپیکنگ. یس جی، مجھے ایک سوال ہے آپ سے. ڈائبٹیز کے لیے اس دن آپ نے گزرے ہفتے کسی کو مریض کو بتایا تھا نا کچھ قرآن کی آیت پڑھنے کے لیے. آپ کے دوبارہ ذرا سوال کرو، آواز آپ کی فیڈ بیک کے ساتھ. لوگ کو ڈائبٹیز ہونا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے شوگر کے مریض ہونا، تو قرآن کی کچھ آپ نے آیت بتائی تھی ٹھیک ہے پڑھنے کے لیے، تو جی دوبارہ بتا دیں، مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے انشاءاللہ. اوکے، جزاک اللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. مولانا صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے، بہت مسئلہ گڑبڑ ہو گیا ہے. ایک سیکنڈ میں عرض کرتے جاؤں. آپ کدھر سے بات کر رہے ہیں اور آپ بریڈ فوڈ سے. اچھا، بریڈ فوڈ سے بات کر رہے ہیں. افتخار کر رہا ہوں. افتخار، ٹھیک ہے جی جی بات کریں. اچھا، وہ جو آب زمزم ہم لاتے ہیں نا سعودی عربیہ سے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ ہم کچھ بوتلیں ہوتی ہیں چھوٹی جو 2 لیٹر والی، ٹھیک. وہ بھر کے نا پانی سے سوٹ کیس میں ڈال کے لے آتے ہیں. ٹھیک. تو ایک آدمی نے بولا کہ وہ آپ چوری کر کے لاتے ہیں. ٹھیک. لیکن یار یہ کون سی چوری ہے؟ وہ تو پانی تو چوری نہیں کرتے نا. کہتا آپ چوری کر کے لاتے ہیں تو سوٹ کیس میں ڈال کے لاتے ہیں، ایئرپورٹ کو بتاتے نہیں. میں کہا ایئرپورٹ کو تلے کہ نہیں، سامان میں لاتے ہیں ہم. میں کہا میں مولا صاحب سے پوچھ رہا ہوں، اس کا مسئلہ بتائیں کہ یہ کیا ہونا چاہیے اس کے لیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو ہے پانی کی تو چوری نہیں ہوتی، وہ تو سب لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے آب زمزم جو ہے. ٹھیک ہے. اچھا اچھا سر، سر، بیان صحیح کرنا پلیز. ٹھیک ہے سر ضرور. کیوں مصیبت میں ڈال دیا مجھے ابھی اس نے. میں جا رہا ہوں نیکسٹ ویک عمرے کے لیے، میرا بچہ چھوڑا. ٹھیک ہے، آپ سنتے رہیے انشاءاللہ اور ضرور اس کا بھی سوال کا جواب ضرور دیں گے انشاءاللہ. اگلے کالوں کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. میرے خیال میں ان کی کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. اگلے کال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی، کیا حال ہے موسا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے نا. سسٹر آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ورولہمپٹن سے بات کر رہی ہوں. میں گئی کال. کہاں سے؟ ورولہمپٹن سے. برمنگھم سے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نہیں، ورولہمپٹن سے. وولورہمپٹن سے. ٹھیک ہے. اچھا وولورہمپٹن سے. ٹھیک ہے. ہاں جی، میں بات پوچھنی سی اپنی کوئی بیٹی کے بارے میں. جی کیجیے. میری بیٹی ہے تقریباً 19 سالوں کی ہے. ٹھیک. تقریباً اس کی ہر وقت غصہ بہت آنا، کوئی سمجھ نہیں کی گل ہے. نہ کوئی بھرا نہ کوئی بیسی خلسی، نہ امی نے بنا کوئی بیسی خلسی، نہ کوئی گل کرتی. ہر وقت غصے چ رہتی ہے، کوئی سمجھ نہیں کی گل ہے. بھائی کوئی ہوگی 4 سال جو کلام نہیں جانی، پڑی پڑی سین بھی کرسی بھی اور سب کچھ پڑی پڑی پھونکنی رہنی ہے. کوئی جن بس غصہ نہیں سنا جنا ہر وقت بہت زیادہ اشناس نہ کوئی اپنے کی کوئی دسی ہو پلیز. چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے، اس کا بھی جواب ضرور دیں گے انشاءاللہ. اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی آپ کدھر سے بات کر رہے ہیں اور کون ساتھی بات کر رہے ہیں؟ جی میں اٹلی سے بات کر رہا ہوں. کہاں سے؟ ملان سے. اٹلی سے. ملان. اچھا اٹلی سے، یورپ سے. ٹھیک ہے. جی جی جی. ملان یہ اس کا کیپٹل ہے؟ جی جی ملان نہیں، ملان کیپٹل نہیں، روم کیپٹل ہے، لیکن ملان بڑا شہر ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کا اس میں گرامی آپ نے؟ عرفان بشارت. ٹھیک ہے جی. اچھا آپ کیا کہنا چاہیں گے بھائی عرفان بشارت صاحب؟ جی میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے پہ کچھ تھوڑا سا بوجھ بنا ہوا ہے یہ کہ میں پاکستان نہیں جا سکتا 17 سال سے. ٹھیک. ہیلو. جی میں یہی کہنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں کوئی اس کا کوئی ہے؟ یعنی آپ پاکستان نہیں جا سکتے، کیوں؟ وہاں ریسٹرکشنز کی وجہ سے، یا آپ کی پاسپورٹ ریسٹرکشنز کی وجہ سے، یا کام کی وجہ سے، یا آخر کوئی جو یہ جو کہتے نہیں کہ وہ کروا دیتے ہیں کچھ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر کسی نے کچھ کیا ہے، تعویذ ہو، جادو ہو، یا کوئی چیز ہو، اور اس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ کسی قسم کی بندش ہے. جی آپ یہ سمجھیں. ٹھیک ہے کوشش کریں گے اس کی طرف بھی، اور آپ سنتے رہیے. کیونکہ میں نے کئی دفعہ فون کیا اسی طرح، تو انہوں نے بتایا مجھے کئی طریقے سے نا، تو وہ بتاتے ہیں یا تم پڑھتے رہے. میں نے بہت ذکر کیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بس
ٹھیک ہے. آپ کو یہ بھی میں عرض کرتے جاؤں کہ وہاں آپ کے نزدیک، آپ کے قریب جہاں آپ ہیں ملان کے اندر، وہاں کوئی عامل ہیں، کوئی معتبر قسم کے عالم ہیں اور آپ ان کے پاس گئے ہیں یا نہیں؟ نہیں جی، میں ادھر اٹلی میں کسی کے پاس نہیں گیا. یہی انگلینڈ میں کیا ہے، یہ پاکستان میں ایک دفعہ کیا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلو پھر آپ سنتے رہیے اور دیکھ رہیے اور کوشش کریں گے کہ اس کے بھی انشاءاللہ پھر جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I'm calling from Batley, West Yorkshire. باٹلے ویسٹ یارکشائر. ٹھیک ہے. Yeah. And I've been having these dreams. So it's about snakes. It lasts for like about 1-2 weeks often, and then it goes back and then it comes back again, and I don't know what the dreams are trying to say, and it's really scary. Okay. What suggest is, as I was mentioning earlier on to one of the callers, that we have a specific program dedicated to dreams on Wednesdays and Thursdays. So what I would recommend is my colleague Mufti Ashfaq Saab, he comes on Wednesdays and Thursdays, and so please phone in, and inshallah I'm sure he'll inshallah answer it inshallah. So what we'll do is we'll go towards the break. اب ایسے کرتے ہیں بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد پھر آ کر کافی سوالات جمع ہو گئے ہیں، کوشش کریں گے ان سوالوں کے انشاءاللہ پھر جواب دیں گے.